خالی معمولی کا شعر ہے جو عشق در اول و آخر ہما وجدست تو سما. اول و آخر ہما وجدست تو سما. جناب این شراب است کہ ہم پختہ و ہم خام خوش است. طالب عملی طالب عملی بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے. پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں کہ عشق اپنے اول و آخر میں سارے کا سارا وجد ہے اور سما. یہ وجد اور سما معروف لفظ ہیں تو اس لیے ترجمے میں عشق اپنے اول و آخر، یعنی عشق سراپا کل کا کل وجد ہے اور سما. تو ان شراب است، یہ وہ شراب ہے کہ جو پختہ ہو تو بھی اچھی ہے اور کچی رہ جائے تو بھی اچھی ہے. مطلب یہ ایسی شراب ہے کہ خوب تیار ہو چکی ہو تو کیا کہنے، اور اگر پوری طرح تیار نہ بھی ہوئی ہو تو بھی بہت اچھی ہے. اب یہ آسان شعر ہے، ایک مطلب اس کو آسان بنا کے آسان سمجھ کے اس کی شرح کر رہے ہیں، ورنہ یہ بہت تہدار شعر ہے. کہ اس میں بس ایک لحاظ کر لیں کہ اس میں سما پہلے ہے وجد بعد میں ہے، یعنی ترتیب میں. تو اول عشق سما ہے، آخر عشق وجد ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ترتیب ذرا یہ وزن کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے نا؟ کہ عشق اول سما ہے، سننا ہے، اور آخر پانا ہے. عشق کی جگہ ایمان کر دیں، فرض کیا، گو کہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا مضمون یہ ہے، میں ویسے ہی اپنے تھیم پہ رہتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ایمان جو ہے اس کا قیام سما پر ہے، سننے پر ہے، اور اس کی تکمیل پانے پر ہے. یعنی سن کر ایمان لاتا ہے، اور ایمان میں پختگی جو ہے وہ گویا خدا کو پا لینا ہے. ٹھیک، وجد کے دو مطلب ہیں، سما کے بھی دو مطلب ہیں، وجد کے بھی دو مطلب ہیں، اور یہ دونوں اس شعر میں کار فرما ہیں، یعنی ارادی ہیں شاعر کے لیے انشاءاللہ. وجد کا ایک مطلب ہوتا ہے پانا، یہ وجد وجود کا مادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے وجود کے معنی ہے پایا ہوا، تو وجد کا ایک مطلب ہے پانا، اور دوسرا مطلب ہے مستی، سرمستی، سرشاری. تو دونوں یہاں استعمال کیے ہیں. اور سما کے بھی دو مطلب ہیں، ایک مطلب ہے سننا، اور دوسرا مطلب ہے وہ خاص سما جو صوفیہ سنتے ہیں، یعنی قوالی وغیرہ. ٹھیک ہے، قوالی سن کر وجد آنا. ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن اس میں پہلا مطلب مراد ہے، دوسرے مطلب سے اس کا حسن بڑھتا ہے. یعنی شعر اسے کہتے ہیں جس میں معنی کی کثرت سے حسن پیدا ہوتا ہے، اور ایسے لفظوں کو اس طرح استعمال کرنا کہ وہ ایسے دو معنی کنوے کریں جو آپس میں متضاد ہیں. یہ قدرت کلام ہوتی ہے.
ٹھیک ہے نا، شعر اس طرح بنتا ہے. تو عشق کہتے ہیں حق کی وجودی ریئلائزیشن کو. ٹھیک ہے، یعنی ریئلائزیشن کے دو چینل ہیں آدمی کے پاس، عقل اور عشق. عقل اس ریئلائزیشن کا ذہنی ورژن ہے، عشق اس ریئلائزیشن کا وجودی ورژن ہے. ٹھیک ہے نا، تو عشق حق کی وجودی ریئلائزیشن کو کہتے ہیں. تو ان معنوں میں عشق جو ہے وہ اول جو ہے وہ حقیقت کو کسی کی زبان سے سنتا ہے، اور پھر اس سننے کے عمل میں ایسی قطعیت اور شدت اور یکسوئی ہوتی ہے کہ جس حقیقت کو اس نے سنا ہوا ہے، جو حقیقت اس کے لیے ریئلائزیشن آف دی ٹروتھ کا سبب بنی ہے، اس ریئلائزیشن کو وہ ایکسپیرینس کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو ان شراب، کوئی جواب ہے اس مصرے کا؟ ان شراب، اس کو بس شعر خوانی والے ذوق سے سمجھے. مصرع بہت ہی کمال کا ہے کہ یہ وہ شراب ہے. شراب کسے کہتے ہیں؟ جو ذہن کو بے بس کر کے وجودی آثار مرتب کرے. تو حقیقت بھی اسے کہتے ہیں. حقیقت کے ساتھ کورسپونڈنس بھی یہ ہے کہ اس کورسپونڈنس کے نتائج کو سمیٹنے میں ذہن بے بس ہے، اور اس ریئلائزیشن کو احوال بنانے کے لیے وجود حاضر ہے. سمجھے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ شراب ہے، یہ وہ ایکسپیرینس، یہ وہ سورس آف انسپریشن ہے جو اگر میسر آ جائے تو پختہ ہو تو کیا ہی کہنے. پختہ ہے تو وجد ہے، اور خام ہے تو سما ہے. تو وجد ہو یا سما ہو، دونوں حالتوں میں یہ مفید ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ حالت سما میں خام ہے یہ شراب، حالت وجد میں پختہ ہے. کہہ رہے ہیں دونوں، اگر تم نے حقیقت کو سن لیا ہے تو بھی تمہیں فائدہ ہے، اور پا لیا ہے تو کیا کہنا. لیکن پانے کا عمل سننے سے شروع ہوگا، دیکھنے سے نہیں. حضور، ہاں وہ فلسفیانہ ہے، یہ صوفیانہ سا ہے، یا یہ زیادہ مکمل ہے. یہ میری رائے میں زیادہ مکمل ہے. وہ کیا، وہ جیسے وہ مغرب کے تصور علم کو قبول کر کے کہ علم حق اول حواس آخر حضور. علم حق اول حواس نہیں ہے، علم حق اول سما آخر حضور. یہی یہ کہہ رہے ہیں وجد حضور ہیں. اقبال جو ہے نا وہ روایتی مضمون مغرب سے ڈیٹیچ ہو کر کم باندھ پاتے ہیں. تو یہ لوگ وہ ہیں جو بالکل خود مختار، بالکل اپنی روایت سے سرشار، بالکل پر اعتماد ہیں. عشق کو جب آپ ایمان لے رہے ہیں تو خدا کو پانا کیا ہے اور پختگی کیا ہے اس صورت میں جب عشق کو ایمان لے رہے ہیں؟ ہاں تو خدا کو پانا اور عشق اس کا پختہ ہو جانا بھائی آسان ہے نا. احسان گویا اللہ کو اس طرح سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس کو مانا، اور اس ماننے میں ایسی ترقی اور یکسوئی حاصل کی اپنے مجاہدے اور کوشش سے کہ گویا اللہ کو دیکھ لیا. بس جی چاہتا تھا گویا سے آگے بھی کچھ ہے، بس گویا تک ہے نہیں، گویا ہی ہے. وجد میں آنکھیں بند ہوتی ہیں. اگر وجد کھلی آنکھوں سے ہوتا نا تو گویا کی ضرورت نہیں تھی.
آپ ذرا غور کیجئے کہ پیشن میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ مختلف نظریہ رکھنے والا آدمی بھی ایک مرتبہ ہل کے رہ جاتا ہے۔ فرض کیا کوئی صاحب اور طرح کا نظریہ رکھتے ہوں لیکن وہ بھی ہل جاتے ہیں۔ پیشن کا درست اظہار محکم دلیل سے زیادہ گہرائی تک جاتا ہے، اور وہ بات میرا خیال ہے کہ بہت قابل غور ہے کہ میجر آئیڈیا پیشن زیادہ ہوتا ہے، کانسیپٹ کم ہوتا ہے، وہ وجودی زیادہ ہوتا ہے، ذہنی کم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے انالیسس یا اس سے تجاوز کرنے کی طرف عقل متوجہ نہیں ہوتی۔